Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sari Chashti Sakibi and welcome to my channel Chashti Gharana. And today we will discuss about the topic Laylatul Qadr, which is a great blessing and a gift for all of us. As we all know that the last Ashra of Ramzan al-Mubarak is about to end, and a person who cannot prevent himself from sins even in Ramadan al-Mubarak, and the one who cannot fulfill his duties in Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala has provided a great opportunity even for these kind of people by blessing the Ummah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam with a gift in the form of Laylatul Qadr. And it is a great ray of hope, and we can completely purify our soul by our repentance in this night. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس مہمان کو ناراض کرنے والے اگر اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھپ کے آنسو بہائیں گے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے اور سچی توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو روشن کریں گے اور رمضان المبارک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ رات آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ رات آئے گی لیکن ہم نہ ہوں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اس رات تک زندہ رکھا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امت کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو گئے کہ اگر میری امت کے لوگ کتنی بھی نیکیاں کریں گے تو ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت جوش میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر عطا کی اور فرمایا کہ اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کرے گی تو آپ کا رب آپ کی امت کے لوگوں کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا. اور کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کو 27ویں رات میں جو ہے آپ تلاش کرو. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس رات میں بازو پھیلائے آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہم اس کی جھولیاں بھر دیں. ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو ہمیں اس رات میں خوب اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ سے اس کی رحمتوں کا سوال کرنا ہے. صرف 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات سے محروم رہ جاتے ہیں. نمبر 1 جو عادی شرابی ہوتا ہے، نمبر 2 جو والدین کا نافرمان ہے، نمبر 3 جو خون کے رشتے توڑنے والا ہے، نمبر 4 وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے. اور اس میں سخت دشمنی وہ ہے کہ جو بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے روٹھا رہے. اور اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اس رات میں تو اللہ پاک ان کو بھی اس رات کا حصہ عطا کر دیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں خوب معافی طلب کرنی چاہیے اور اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے اور ان سے بھی معافی طلب کرنی چاہیے. اور بری عادتوں سے ہمیں دوری رکھنی چاہیے اور اس رات ہمیں وعدہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم کوئی جو غلط کام ہے ہم وہ نہیں کریں گے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو اللہ پاک اس رات میں بھی ہمیں اس رات کا ثواب عطا فرما دیں گے، اس رات کا جو حصہ ہے ہمیں بھی عطا فرما دیں گے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات 2 نفل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے اور یہ وہ 70 مرتبہ پڑھے، تو جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دیتے ہیں، اور یہ انعام ملتا ہے اللہ کے بندے کو۔ تو اس رات میں ہمیں خوب توبہ کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن چل رہی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے باہر نکالے اور سب کو صحتیاب فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور پوری مخلوق کے لیے دعا کریں، پوری حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت جو غمزدہ پریشان حالوں میں، ہسپتالوں میں، کہیں پہ بھی جو ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کو صحتیاب کرے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔